بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، کرونا وائرس اور احتیاطی تدابیر۔ یہ کرونا وائرس پاکستان میں بھی پہنچ گیا ہے۔ ہر آدمی پریشان، بے چین اور کسی کام کو دل نہیں کر رہا ہے۔ 24 گھنٹے اسی کا چرچا ہے۔ میرے دوستو، جن ممالک میں یہ وائرس پھیلا ہے، آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی نے ایجاد کیا یا پھر اللہ کا عذاب نافرمانی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، تو اس کے لیے مسلمانوں کو یہ چاہیے، ہمارے پاکستان کو یہ چاہیے کہ جو لوگ ان ممالک سے آ رہے ہیں، ایران سے آئے، اسلام آباد میں اترے، کراچی پہنچ گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو وہیں ان کے پورے ٹیسٹ کیے جائیں۔ چائنا سے آ رہے ہوں، ایران سے آ رہے ہوں، انڈیا سے آ رہے ہوں، بہرحال ہیں، ان کو ایئرپورٹ پہ بھی اچھی طرح تسلی کر کے ان کو چیک کیا جائے۔ باقی رہا ہمارا مسئلہ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مبارک اور محدثین نے اس دعا کے اندر بہت سارے اشارے کیے انہی بیماریوں کے بارے میں، ان جیسی بیماریوں کے بارے میں۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ یہ دعا صبح پڑھ لی جائے 7 دفعہ اور شام کو بھی 7 دفعہ۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ یہ خود یاد کر لو، اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو یاد کروا لو۔ اور دوسرے نمبر پر ہیں اطباء حضرات نے بہت سارا، یہ جو ہمارے ہاں گلو ہوتا ہے، انڈیا کے اندر اس کو جو ہے وہ گرچ کہا جاتا ہے، اور بنگلہ میں اس کو گلانچا کہا جاتا ہے، اور انگلش کے اندر اس کو ٹائناسفورا کارڈی فولیا کہا جاتا ہے۔ بہرحال گلو ہمارے ہاں ایک بہت زبردست درخت ہے، ہر جگہ پہ اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے، بندوں کو لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ پنساریوں سے گلو لے لو، اس کو باریک کر لو، ویسے بھی بہت اچھا ہے، امیونٹی بڑھانے کے لیے، قوت مدافعت بڑھانے کے لیے، بخاروں کو، زہریلے فاسد مادوں کو نکالنے کے لیے، اور جو کہ اس طرح کے فاسد زہریلے مادے کوئی جراثیم باڈی کے اندر آنا چاہتے تو یہ گلو ان کو روک لیتا ہے۔ تو یہ گلو بازار سے آپ لے لو 1 گرام، تو آپ صبح شام اس کو باریک پاؤڈر بنا کے آپ خود استعمال کر لیں، اپنے بچوں کو تھوڑی مقدار میں پانی کے اندر گھول کے بھی پلا سکتے ہو۔ اور اطباء حضرات نے پیاز کے بارے میں بڑا زبردست کہا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ حکمہ یہ کہتے ہیں کہ سانپ کاٹ لے، بچھو کاٹ لے، یعنی باڈی کے اندر کسی طرح کا اگر زہر چلا جائے، زہر پیدا ہو جائے کھانے سے، وائرس سے، کسی جانور کے کاٹنے سے، تو آپ ایسا کرو کہ آپ پیاز لے لو۔ پیاز لینے کے بعد آپ اگر جوان آدمی ہو تو دوپہر کے وقت 1 پیاز درمیانہ سائز کا دھو کے صاف ستھرا کر کے کاٹ لیا کرو، تو آپ کو جو ہے وہ طاقت کی زیادہ دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
اور اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی کوئی بیماری ہے جیسے سانپ نے کاٹ لیا ہے، کوئی اور پریشانی ہو گیا، وائرس کوئی پھیل گیا ہے، تو حکماں نے یہ لکھا ہے کہ پیاز کو کاٹ کر اس کا پانی جو ہے اس کا رس 2 تولہ لیا جائے، اور روغن سرسوں، جس کو ہمارے ہاں سرو کہا جاتا ہے، اس کا روغن سرسوں کا تیل عام ملتا ہے، یہ 2 تولہ صبح دوپہر شام پلا دو۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ سرسوں کے بجائے روغن زیتون 2 تولہ اور جب وہ رس پیاز کا 2 تولہ صبح شام آپ پلاؤ گے تو انشاءاللہ العزیز ہیں یہ جو زہر کسی قسم کا سانپ کا ہے، بچھو کا ہے اور کسی زہریلی مکڑی کا ہے، وہ جب 1-2 دن کے اندر ہی آرام آ جاتا ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے گا کہ یہ علاج ایجاد تو ہوا نہیں، بھائی یورپ کی ویکسین جس وقت تک آپ کے پاس نہیں آتی تو آپ کو یہ بے ضرر چیز ہے، آپ کا نقصان کوئی نہیں ہے، آپ استعمال تو کر کے دیکھ لو۔ یورپ کے گن بعد میں گاتے رہنا، لیکن پاکستان کے اندر جس وقت تک یہ پریشانی ہے، آپ پیاز کسی طرح جب اپنے بچوں کو اور خود استعمال کرو، اور گلو کا استعمال 1 گرام صبح شام استعمال کر لیا کرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو دعا مبارک تھی، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، یہ صبح 7 دفعہ پڑھ کے اپنے گھر والوں کو دم کر لیا کرو انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر آپ 5 وقت نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہو تو ٹینشن والا کوئی معاملہ نہیں، پروردگار عالم کی ذات پہ بھروسہ کرو انشاءاللہ العزیز۔ ان چیزوں کا اگر آپ نے اہتمام کر لیا تو یہ وائرس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ جل جلالہ و امن والو ہمارے پاکستان کے مسلمانوں کی، ہر پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہر قسم کے فتن اور شرور سے ہمیں محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔